نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پرورش ہوئی ہے، لیکن آپ سب کو یہی پتہ ہونا ضروری ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ پر پرورش کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش کیوں کی؟ حضرت آمنہ رضی اللہ نے پرورش کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں یعنی دور دراز قبیلوں میں پرورش کے لیے بھیجے دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی خالص عربی سیکھ کر اچھے سے کلام کرنا سیکھ جائے اور خالص غذائیں کھا کر تن بدن مضبوط ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں وہاں کی خالص عربی ایک نمبر تھی اور وہاں کی خالص غذائیں تو دور دور سے بھیجی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنو حوازن کی ایک شاخ تھی۔ اگر میں آپ کو بولوں کہ 2 ماہ کا بچہ 2 مہینے کا بچہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہے تو آپ یقین نہیں کرو گے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہوگا کیونکہ میرے آقا حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ ایسی ہے کہ جب وہ 2 ماہ کے تھے تو گھٹنوں کے بل چلنے لگے، جب 3 ماہ کے تھے تو کھڑے ہونے لگے، جب 4 ماہ کے تھے تو دیوار پکڑ کے چلنے لگے، اور جب 5 ماہ کے ہوئے تو چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو چلنے کے ساتھ بولنے بھی شروع کر دیا، اور جب 9 ماہ کے ہوئے تو اس طرح کلام فرماتے کہ سب کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کو ناراض کیا ہو یا کبھی کسی کو تکلیف دی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے بچوں نے مجھ سے ایک بار پوچھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے وہ تو ہرا بھرا ہو جاتا، جہاں بیٹھتے جانور ان کے قدم چومتے، جس پتھر پہ پاؤں رکھتے وہ مونگ کی طرح نرم ہو جاتا۔ اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے والد صاحب حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے تقریباً 5 سے 6 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ کا انتقال کے بارے میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کی والد کی نانی سے ملنے کے لیے آپ کی والدہ آپ کو لے گئی، واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین بھی ہو گئی۔ پہلے ہی تو باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، اب تو ماں کی آگوں سے شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ ایسے ماحول میں ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی جو آپ کے والد کی کنیز تھی، جو ان کے انتقال کے بعد آپ کی کنیز ہو گئی۔ ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھے اور ان کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس چھوڑ دیا۔ اب آپ کی باقی پرورش عبد المطلب کے ہاں ہوئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی باقی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ ابو طالب فرماتا ہے کہ ہم بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا لیکن کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جب سے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا بچ جاتا اور سب کا پیٹ بھی بھر جاتا۔ اسی طرح جب آخر میں بچوں کو دودھ پلایا جاتا تو سب کا پیٹ بچ جاتا اور دودھ ختم ہو جاتا لیکن کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی لیے سب سے پہلے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا جاتا، اس کے بعد باقی سارے بچوں کو دودھ پلایا جاتا۔ اسی طرح اگر اب آپ کو میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے ہمارے آقا حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔